ڈیجیٹل فوٹو ایک تو وہ فوٹو ہوتی ہے جو کسی کاغذ پہ چھپی ہوئی ہے، کسی کپڑے پہ چھپی ہوئی ہے، کسی دیوار پہ بنی ہوئی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ تصویر کے بارے میں تو واضح احکام موجود ہے کہ تصویر اور فوٹو حرام ہے شریعت میں۔ لیکن یہ جو ڈیجیٹل فوٹو ہے، اب اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ واقعی فوٹو میں شمار ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ تو جن علماء نے کہا کہ ڈیجیٹل فوٹو یہ فوٹو ہے اصل تصویر جیسے حدیثوں میں جس پہ وعید آئی ہے، اور یہ بھی وہی چیز ہے، تو ان علماء نے کہا کہ ڈیجیٹل فوٹو بھی حرام ہے۔ ڈیجیٹل فوٹو کا مطلب جیسے آدمی موبائل سے بناتا ہے یا ڈیجیٹل کیمرے سے بناتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، فوٹو بناتا ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ گئی کہ بھئی یہ ڈیجیٹل فوٹو جو ہے یہ تصویر میں شمار نہیں ہوتی ہے، یہ عکس کے مشابہ ہے۔ عکس سمجھتے ہیں نا، امیج، کہ جیسے آدمی کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، پانی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس پر اس کا امیج اور عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ تو فوٹو نہیں ہے نا، وہ جب آدمی ہٹے گا تو ہٹ جائے گی، تصویر ختم ہو جائے گی وہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو ڈیجیٹل فوٹو ہے یہ عام جو کاغذ کی تصویر ہے اس کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ اس کی مشابہت زیادہ عکس کے ساتھ ہے، لہذا اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے۔ تو ان علماء کی رائے یہ ہوئی کہ ڈیجیٹل فوٹو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ تصویر نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی تصویر حرام ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تصویر نہیں ہے لہذا حرام بھی نہیں ہے۔ تو جب اس مسئلے میں اختلاف آ گیا تو ایک مسئلہ وہ تھا جس میں اختلاف نہیں تھا، یعنی کاغذ پہ جو فوٹو آتی ہے وہ تو سب کے نزدیک فوٹو ہے، لہذا وہ تو قطعی حرام ہے، لیکن اس میں چونکہ اختلاف آ گیا لہذا اس مسئلے میں وہ شدت نہیں رہے گی جو کاغذ کی فوٹو کی شدت ہے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پہ جھینگے کی مثال دے دی، تو جیسے وہ بھی ہمارے علماء میں اختلافی مسئلہ ہے، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہو گیا، تو لہذا جیسے جھینگا ویسا حرام نہیں ہے جیسے سور حرام ہے، جو حرام بھی کہتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہوٹل ریسٹورنٹ کے اندر کتے کی بریانی بنائی گئی تو لوگوں نے احتجاج کیا اور پولیس آئی اور پولیس پکڑ کے لے گئی، گرفتار کر کے لے گئی، ہوٹل کو سیل کر دیا۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی ریسٹورنٹ ہوٹل میں جھینگے کی بریانی بنائی گئی تو لوگوں نے اس پہ جا کے احتجاج کیا ہو اور وہاں پر چھاپا پڑا ہو اور پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی ہو، کہ علماء جھینگے کو حرام کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھینگے کی حرمت میں اور کتے کی حرمت میں فرق ہے، کیونکہ کتا کسی بھی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے، سب کے نزدیک حرام ہے، لہذا اس میں جو شدت کے ساتھ اس کو حرام کہا جائے گا وہ جھینگے کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جھینگے کے بارے میں کچھ علماء کی رائے آ گئی کہ حلال ہے۔ جب یہ علماء کی رائے آ گئی تو اس کی وجہ سے ہم کیا فیصلہ کریں گے کہ اب یہ ویسا حرام نہیں جیسا کتا حرام ہے۔ تو اختلافی مسئلہ جب بھی آتا ہے کسی بات میں تو اس میں شدت کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی فوٹو اگر تصویر کاغذ پر ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر ڈیجیٹل فوٹو ہے چونکہ اس میں اختلاف آ گیا تو اس کو اس درجے کا حرام نہیں قرار دیا جائے گا جیسے کہ کاغذ کی فوٹو ہے۔ اور بعض جگہ علماء نے گنجائش دے دی، مثال کے طور پہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو علماء فوٹو نہیں کھنچواتے ڈیجیٹل فوٹو بھی، لیکن وہ عمرے پہ جاتے ہیں، حالانکہ عمرہ کرنا فرض واجب تو نہیں ہے نا، سنت عمل ہے، کوئی نہیں کرے گا گناہ نہیں ہوگا، حج تو فرض ہے، اور عمرے پہ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے باقاعدہ کاغذ کے اوپر فوٹو بنتی ہے، اور کاغذ کی فوٹو بالکل یعنی سب کے نزدیک حرام ہے۔ تو ان علماء نے اس کی بھی گنجائش دے دی کہ اگر کوئی عمرے پہ جانا چاہے تو وہ اپنے لیے کاغذ کی فوٹو بھی تیار کروا سکتا ہے، جو کہ قطعی حرام ہے۔ بلکہ عمرہ تو اپنی جگہ بہت سے علماء دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، اس کے لیے بھی فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو کوئی عبادت نہیں ہے نا۔ ایک آدمی دبئی جا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ ملیشیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، کسی اور ملک میں جا رہا ہے، کویت جا رہا ہے، تو اس کو بھی فوٹو کھنچوانی پڑتی ہے۔ وہ اگر اپنے کوئی بزنس کا ٹور کر رہا ہے، ویسے وزٹ کے لیے جا رہا ہے، یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا جاب کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو بھی کوئی علماء منع نہیں کرتے نا کہ بھئی تمہارے لیے جانا جائز نہیں ہے، اس کے لیے فوٹو کھنچوانی پڑے گی۔ تو جب وہاں پر اتنی گنجائش دے دی گئی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں گنجائش نکلتی ہے، کہ علماء نے گنجائش نکالی ہے۔